اگر ہم اس کا آئینی اور قانونی پہلو دیکھیں تو نیو صاحب مجھے بتائیے جو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں کیا وہ لوکل عدالتی حکم سے سسپینڈ ہو سکتے ہیں، منسوخ ہو سکتے ہیں یا اسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بائنڈنگ ایفیکٹ تو ہے، لیکن ان کا دیکھنا ہے کہ پیچھے انفورسیبلٹی کتنی ہے. کیا یونائٹڈ نیشن یا سیکورٹی کونسل اپنے اس فیصلے کو جس کے تحت اس علاقے کو متنازع قرار دے کہ یہاں رائے شماری کروانا تھی، اتنے سالوں سے برس سے غالباً 7 دہائیاں گزر گئیں، اسے امپلیمنٹ نہیں کروا سکے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف کوئی ایک پازیٹیو سٹیپ نہیں ہے. اس دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں. اب مجھے ایک اور سمجھ نہیں آتی کہ بھارت اپنی اس موجودہ آئینی شکل کے تابع لائن آف کنٹرول کو کیا انٹرنیشنل بارڈر قرار دے گا جسے کہ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز آبزرو کر رہے ہیں، یا اس لائن آف کنٹرول کو وہیں مینٹین کرتے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیا وہ گلگت بلتستان اور وہ کشمیر جو آج آزاد کشمیر کے نام سے خطہ ہے جو آزاد ہے، اٹس ناٹ پاکستان پارٹ، کیا اسے آکوپائڈ ٹیریٹری قرار دے گا اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوششیں کرے گا؟ اچھا ویسے نہیں صاحب یہاں پہ ایک نقطے کی رہنمائی کریں، جیسے انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے سٹیٹس چینج کر دیا اور ان کی سپریم کورٹ نے اسے اپہولڈ بھی کر دیا، پاکستان کے لیے بھی آزاد کشمیر کی وہی حیثیت ہے، یہاں کی کورٹ اگر فیصلہ ایسا کوئی دیتی تو کیا انٹرنیشنل ریاکشن ہوتا؟ وہاں پہلے آئینی تبدیلی، اس سے تو ہمارا سارا کیس ہی ختم ہو جائے گا، کشمیر ڈیوائیڈ ہو کے رہ جائے گا، میجر حصہ ادھر ہے، ادھر تو جنرل صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے، ادھر تو غالباً 30% ہے جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، جنرل صاحب جو بیٹر پارٹ آف دی ویلی جو ہے وہ جموں اور کشمیر، وہ تو سارا ادھر ہے. یہ تو وہ ایریا جو اس وقت مجاہدین نے آزاد کروا لیا تھا ڈوگرا راج سے، حالانکہ وہ باقی معاملات سارے مختلف تھے. یہ ڈوگرا راج سے یہ علاقے آزاد کروائے گئے تھے، گلگت بلتستان کے اور موجودہ آزاد کشمیر جس بھی شکل میں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کو، گلگت اور بلتستان کے عوام کو حق خود مختاری ملنا چاہیے تھا. گلگت اور بلتستان کے عوام پاکستان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہے. آج تک کسی نے دیکھا ہے گلگت اور بلتستان میں کسی نے بھی کہا ہو کہ ہم یہاں غلط ہیں؟ اور آج تک کوئی ایک دن نہیں آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے احتجاج نہ کیا ہو، جانوں کی قربانیاں نہ دی ہوں. کوئی ایسا دن بتا دیں، گن سے ان کے چہرے باقاعدہ بگاڑ دیے جانب سے، کوئی ظلم بتا دیں. اجتماعی قبریں ملتی رہی ہیں، وہی ظلم جو اسرائیل آج بھی غزہ پہ کر رہا ہے اور 1948 سے پیلسٹینینز پہ کر رہا ہے. تقریباً وہی پیریڈ ہے کہ 1948 سے انڈیا آکوپائڈ کشمیر ٹھیک ہے میں یہی ظلم کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے. ایک دن کشمیریوں نے امن اور سکون سے نہیں گزارا. 70 برس سے زائد وقت گزر گیا ہے اور دنیا کے منصفوں سے آج بھی ہمارا پاکستان، ہمارے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں، ہمارے کشمیری جو آزاد کشمیر میں ہے، جو گلگت اور بلتستان میں، آج بھی صرف انصاف کے تمنائی ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق، جب یونائٹڈ نیشن خود کہتی ہے کہ قوموں کو حق خود مختاری ملنا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے کہ سب قوموں کا حق خود مختاری ملنا چاہیے. چلیں مجھے یہ بتائیں اس پہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور بھارت میں کیا اس کو چیلنج، بھارتی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، اس پر اپیل جا سکتی ہے؟ نہیں، اب ہم تو وہاں پارٹی نے ان کا تو انڈین سپریم کورٹ، نہیں انڈین سپریم کورٹ کا وہی ویو ہے، کوئی ریویو میں چلا بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد کو دیکھیے، کشمیری عوام کو اس پرسپیکٹو میں نہ دیکھیے جو پرسپیکٹو ہندوتوا میں پایا جاتا ہے، جو صدرن پنجاب میں، صدرن انڈیا میں پایا جاتا ہے یا ڈیپ انڈیا میں پایا جاتا ہے. کشمیر کے پرسپیکٹو کو صرف ود ان دی ٹیریٹری آف کشمیر دیکھیے کہ کشمیر کے رہنے والے جو کشمیر میں پیدا ہوئے، جو کشمیری ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کسی پہ رحم بھی کرے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس آواز کو دبا دیا گیا. 4 سال تک بھارتی حکومت نے اس کیس کو لٹکائے رکھا، سپریم کورٹ میں کیس لگنے نہیں دیا گیا، اور وہاں پر اس دوران جو پابندیاں دیکھنے میں آئی وہ بی بی سی پر رپورٹ کی گئی، بعد میں تھریٹ کیا گیا اس رپورٹر کو. لیکن میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ ان 4 سالوں میں بتا دیں کہ یونائٹڈ نیشن نے، سیکورٹی کونسل نے، جنرل کونسل نے کوئی کنسرن شو کیا ہو، او ایس آئی نے کوئی پازیٹیو، او آئی سی نے کوئی پازیٹیو سٹیپ لیا ہو، انڈیا کو کبھی وارن کیا ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ نے صحیح کہا، او ایس آئی تو فرینڈلی ہے ٹورڈز انڈیا. And they just see, OIC, they just see. This is very painful though, but it is a fact کہ مسلم امہ is not united on Kashmir issue. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے.